أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رب کی پسند اور ناپسند۔ دیکھیں میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ایک صفت خوش ہونا ہے اور دوسری صفت ناراض ہونا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اچھے اچھے کاموں سے، نیک کاموں سے خوش ہوتا ہے، اور اس کی شان یہ بھی ہے کہ وہ برے برے کاموں سے، غلط حرکات و سکنات سے، گندے کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یاد رکھ لیجیے۔ تو ہم سب کی دنیاوی اور اخروی خیر اور بھلائی پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اور آپ ان کاموں کو اپنائیں گے جن کو اللہ پسند کرے گا یا اللہ پسند کرتا ہے، تو ہم اور آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کب؟ اگر ہم ان کاموں کو اپنائیں گے جن کاموں کو اللہ پسند کرتا ہے تب۔ اور اگر ہم نے ان کاموں کو اپنایا، ان کاموں کو اختیار کیا جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، تو ہماری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو آج کا خطبہ جمعہ بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان باتوں کو یاد رکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ اللہ سے دعا کر لیں کہ اے اللہ تو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے دوستو، جن کاموں کو اللہ پسند کرتا ہے اور جن کاموں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اس میں سے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو سب سے پہلی بات بتانے جا رہا ہوں وہ ہے اللہ رب العزت کو شکر گزاری پسند ہے، اور اس کا الٹا، اس کی ضد ناشکری ناپسند ہے۔ اور آپ دیکھیں گے سماج اور معاشرے کے اندر جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ چیز لوگ نہیں کرتے، اور جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہی لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کی شکر گزاری بہت کم بچا لاتے ہیں، اور ناشکری تو پوچھئے مت، منہ کھولے تو اللہ کے ناشکری کرتے نظر آتے ہیں۔ اب ناشکری اللہ کو ناپسند ہے۔ جب ایک انسان ایسے کام کو انجام دے گا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو کیا وہ انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا جگہ جگہ پر حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، شکر گزاری اور ناشکری کرنے سے اللہ رب العالمین منع فرما رہا ہے کہ تم شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔
کہیں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو جو بھی پاکیزہ اور حلال چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ، واشکروا للہ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کہ جو بھی پاکیزہ اور حلال روزی روٹی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ پیو، لیکن تم اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ اگر تم ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت بجا لانے والے ہو۔ کہیں اللہ نے فرمایا، آپ سنتے جائیے، جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا۔ کہیں اللہ نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اسی اللہ کی رحمت ہے، اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن کو بنایا، رات کو بنائی، کس لیے؟ تاکہ تم دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی روٹی کماؤ، اور رات میں تم آرام کرو، کس لیے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ پر دیکھ لیجیے، جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے، لیکن آپ دیکھیں گے ہائے رے انسان کی بدقسمتی، ہماری اور آپ کی بدقسمتی، کہ ہم اور آپ جو ہے اکثر و بیشتر اللہ کا ناشکریہ بجا لاتے ہیں، اللہ کے ناشکری کرتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، اور ہماری اور آپ کی اس فطرت کا بیان اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ جی ہاں، اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ کی پناہ، یہ انسان کی فطرت ہے، حضرت انسان جو ہم اور آپ ہیں اس کی فطرت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے، لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے، لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگ اکثر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بے شمار اللہ رب العالمین نعمتوں سے انسان کو نوازتا ہے، لیکن انسان کیا بولتا ہے؟ اللہ مجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ انسان اچھا کھا رہا ہوتا ہے، اچھا کما رہا ہوتا ہے، لیکن رونا روتا ہے، میں کیا بھی نہیں کما رہا ہوں، میری تو حالت بہت ٹائٹ ہے، میں دکان اس کی اچھی چل رہی ہوتی ہے، تجارت اس کی اچھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن روتا رہتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اور جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ یوسف کے اندر، سورہ غافر کے اندر، جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ دنیا کے اندر اکثر لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وہی کام وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، وہی کام لوگ زیادہ کرتے ہیں، وہی کام ہم اور آپ کرتے ہیں، وہی کام مسلمان کرتے ہیں، کہ اللہ کو ناشکری ناپسند ہے لیکن مسلمان وہی کام زیادہ کرتے ہیں۔ جگہ جگہ پر اللہ نے فرمایا، کہیں اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، دیکھیے قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے دل بنایا، ہارٹ بنایا، تمہیں آنکھیں دی، لیکن تم بہت ہی کم شکر بجا لاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آج ایک انسان ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، طاقتور ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے ہر چیز سے موجود ہے، آپ پوچھئے بھائی کیسا ہے آپ کا دن؟ کیا بتاؤں مولوی صاحب، بہت مشکل حالات ہے، بہت ٹائٹ ہے، جینا محال ہے۔ یہ لیجئے میرے بھائیوں، انسان کے پاس سب کچھ ہے، آنکھیں بھی ہے، کان بھی ہے، دل بھی ہے، سب صحیح سالم ہے، لیکن انسان کیا بولتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ ان ساری چیزوں کو چھین لیتا ہے۔ جی ہاں، ابھی میں بتانے والا ہوں، اگر آپ اللہ کی ناشکری کریں گے تو اللہ ہم سے اور آپ سے اپنی نعمتوں کو چھین لے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، یاد رکھ لیجئے، ہمیشہ جس حالت میں بھی ہو ہم اور آپ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ آج ہم کو اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ یہ جو آنکھ کان اللہ نے دیا، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے سب کچھ دیا لیکن تم بہت ہی کم ناشکری کرتے ہو، ذرا جا کے پتہ کیجئے اس آنکھ کی کیا قیمت ہے، کئی لاکھ ڈالر ہے، امریکی ڈالر۔ جا کے پتہ کیجئے اس ہاتھ کی کیا قیمت ہے، جا کے پتہ کیجئے کہ جو ہمارے اندر کڈنی ہے، لیور ہے، جو پیٹ ہے، جو خون ہے، جو نسیں، اس کی کیا قیمت ہے۔ ساکہ جا کر کے معلوم کیجئے، تب معلوم ہوگا آپ کو کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔
پھر بھی ہم اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. یہ انسان کی فطرت ہے. ایسے موقع پر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اور ایسے لوگ اپنی زبان پر تالا لگا لے یہ حدیث سننے کے بعد، جو ہر وقت گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی میں ہمیشہ جیتے رہتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں. کیا حدیث ہے؟ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ذرا اپنے حالات کا جائزہ لیجئے، اپنے ایمان کو ٹٹولیے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح منکم، جو انسان تم میں سے اس حال میں صبح کر رہا ہے کہ وہ انسان معافن فی جسدہ، صحت مند ہے، تندرست ہے. ہم اور آپ صحت مند ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی. یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے الحمدللہ تندرست اور توانا ہے. بیڈ کے اوپر تو نہیں ہے نا. جا کر کے دیکھیے ہسپتالوں کے اندر، ہاسپٹلس کے اندر کیسے کیسے بیمار لوگ ہیں. تو جو انسان اس حال میں صبح کر رہا ہے کہ وہ تندرست اور توانا ہے، اور وہ انسان آمناً فی سربی، اپنے خاندان میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں امن و امان سے. الحمدللہ آج ہم اور آپ امن و امان سے. کیا ڈر اور خوف ہوتا ہے؟ آپ جا کر کے فلسطینی مسلمانوں سے پوچھیے. کیا ڈر اور خوف ہوتا ہے؟ ایران والوں کو پوچھیے. کیا ڈر اور خوف ہوتا ہے؟ جا کر کے آپ جو ہے اسرائیل والوں کو پوچھیے. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اپنے ملک میں، اپنے شہر میں امن و امان سے رکھا ہے. ہم اور آپ بغیر ڈر اور خوف کے صبح بھی کر رہے ہیں، شام بھی کر رہے ہیں. آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا، ایک دن کا کھانا پینا. ہمارے پاس کتنے دن کا ہوتا؟ کم سے کم بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں 6 مہینے کا چاول ہوتا ہے. اسٹاک لا کر کے رکھ لیتے، 6 مہینے کا چاول ہم اور آپ لا کر کے اپنے گھر کے اندر رکھ لیتے. نیا چاول، ابھی پرانا چاول ختم نہیں ہوا رہتا، لیکن ہم اور آپ جو ہے نیا چاول لا کر کے رکھ لیتے ہیں. 6 مہینہ 1 سال کا اسٹاک کر لیتے ہیں، سستا ملتا اس لیے. یہاں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا موجود ہے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو اس کے پاس ساری دنیا کی مال و دولت ہے. اللہ اکبر. ساری دنیا کی مال و دولت ہے. اگر ہمارے پاس یہ 3 چیزیں، پھر بھی ہم اور آپ روتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. اللہ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. جی ہاں میرے بھائیو، یاد رکھ لیجئے، اکثر و بیشتر لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں. اب آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے کم لوگوں میں شمار کر لے. کیا دعا کرتے تھے؟ کہ اے اللہ تو مجھے کم لوگوں میں داخل کر دے، کم لوگوں میں شامل کر دے. تو جس نے سنا اس نے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے کم لوگوں میں شامل کر لے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ دعا کیوں نہ کروں، اس لیے کہ اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ قلیل من عبادی الشکور، کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں. اللہ اکبر. شکر گزار بندے اللہ کے بہت ہی کم ہوتے ہیں دنیا کے اندر. بہت ہی کم، آٹے میں نمک کے برابر. بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں، ورنہ اکثر تو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. صحت مند بھی ہوتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اچھا کمائی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتے ہیں. میرے بھائیو سن لو، اگر ہم اللہ کی ناشکری کریں گے اور لوگوں کے سامنے میں روتے رہیں گے کیا بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں چل رہا ہے، بہت پریشان حال ہوں، تو اللہ جو بھی نعمت دیا نا وہ بھی چھین لے گا. اور سنیے ایک بات میں آپ کو بتلا دیتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے. اب اچانک میرے ذہن میں یہ بات یاد آ گئی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی حالات کو جاننے کے لیے، مزہ لینے کے لیے، آپ کو نیچا گرانے کے لیے آپ سے پوچھتے رہتے ہیں، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے. ان کو معلوم رہتی ہے یہ بات کہ یہ انسان پریشان حال ہے، اس کا دکان بند ہے، یہ قرضے کے اندر ڈوب گیا. اس کو یہ بات معلوم رہتی ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان آ کر کے پوچھے گا، وہ انسان آ کر کے سوال کرے گا، ٹوکے گا کیسی چل رہی ہے زندگی. تو آپ رونا روئیں گے نا، انسان خوش ہوگا، اندر اندر جو ہے خوش ہوگا، وہ اچھا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اچھا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے. وہ جا کر کے 4 کو بولے گا. اسی کے برعکس اگر آپ جو ہے اس کے سامنے بولیے الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں، علل اعلان کہیے اور ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہیے الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں، اللہ مجھے بہت دے رہا، اس کی صورت چھوٹی ہو جائے گی. اس کو رات بھر نیند نہیں آئے گا. آپ لکھ لیجئے، اس کو رات بھر نیند نہیں آئے گا، سوئے گا نہیں.
وہ سوچے گا ارے میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، یہ تو الٹا ہو گیا، جا کر کے 4 کو بولے گا وہ تو بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر آپ روئیں گے تو 4 کر کے سنا، 4 کے بعد جا کر کے سنائے گا کہ ابھی نہیں، اس کی حالت بہت ٹائٹ ہے، کہتے ہیں تب دوست آپ کو بولیں گے اچھا ہوا، وہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہونا چاہیے۔ ایسا مت کرو، کیا کرو؟ کوئی بھی پوچھ رہا آپ بولیے الحمدللہ، آپ تکلیف میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، اللہ سے کہیے، اپنے رب سے آپ کہیے، لوگوں سے نہیں۔ لوگوں سے شکوے شکایتیں کرنے سے مصیبتیں بڑھتی ہیں، لوگوں کے سامنے میں گلے شکوے کرنے سے مصیبتیں بڑھتی ہیں، اور اللہ کے سامنے میں گلے شکوے کرنے سے وہ ساری مصیبتیں کم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی مصیبتوں کو بڑھا لیں یا اپنی مصیبتوں کو کم کر لیں۔ انبیاؤں کے حالات اور واقعات ہمارے سامنے میں نمونے، لیکن ہم اور آپ عبرت نہیں پکڑتے۔ کبھی آپ نے سنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ناشکری کی ہو اور لوگوں کے سامنے میں کہتے پھرے ہوں کہ میں بیمار ہوں، اللہ نے مجھے اتنے سالوں سے بیمار رکھا؟ کبھی آپ نے سنا؟ ان کا نام ہی مشہور ہو گیا، صبر ایوبی۔ اگر کوئی انسان صبر کرنا چاہتا ہے تو مثال دی جاتی ہے کہ ایوب کے جیسا صبر کرو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم اور آپ گلے شکوے کرتے ہیں۔ تو اللہ کا فرمان سن لیجئے، اللہ کا یہ وعدہ ہے اگر تم شکر بجا لاؤ گے میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر ان عذابی لشدید، میرا جو عذاب ہے بہت سخت ہے۔ اللہ نعمتوں کو چھین لیتا، اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ نہیں، یہ جملہ غلط ہوا، قرآن گواہ ہے۔ جی ہاں، قرآن گواہ ہے، تاریخ تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کا فرمان، قرآن کا پیغام، قرآن کا اعلان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو بڑے اطمینان و سکون سے تھی، اس کے پاس، اس بستی کے پاس چاروں طرف سے رزق آ رہا تھا، یہاں سے وہاں سے، خوب عیش اور موج میں وہ بستی تھی، وہ بستی والے تھے، مطلب چاروں طرف سے رزق خوب کما رہے تھے، خوب کھا رہے تھے، پھلوں کی فراوانی تھی، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی جب ناقدری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے انہیں بھوک کا اور ڈر اور خوف کا مزہ چکھا دیا۔ اللہ کی پناہ۔ دیکھیے اگر ہم ناشکری کریں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ انسان ایسی حرکت کرے، انسان ایسا کام کرے جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اسے سزا دے گا۔ ہر چیز کھا رہے تھے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن جب ناشکری کی اللہ نے کہا اچھا تو لو، ڈر اور خوف کا مزہ چکھا دیا، بھوک کا مزہ چکھا دیا۔ کیا پتہ چلا؟ اگر آپ روئیں گے نا کہ میری دکان نہیں چل رہی ہے تو اللہ کی قسم آپ کی دکان نہیں چلے گی۔ جی ہاں، سن لیجیے۔ اور یہ جو بیان ہے میں سوچ سمجھ کر کے آپ لوگوں کے لیے انتخاب کیا۔ بہت سارے ہمارے جماعتی بھائی میرے سامنے میں آ کہتے رہتے مولانا بازار کی حالت بہت ٹائٹ ہے، مولانا دکان نہیں چل رہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بازار بہت مندہ ہے۔ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، یہ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے، یہ 5 انگلیاں دونوں برابر نہیں رہتے، یاد رکھ لیجیے۔ کبھی پریشانی ہے، کبھی غم ہے تو کبھی خوشی بھی ہوں گی، کبھی سختی ہے تو کبھی آسانیاں بھی ہوں گی، یاد رکھ لیجیے، اللہ کا فرمان ہے ان مع العسر یسرا۔ آپ صورت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ترجمہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، بے شک کہ تنگی کے بعد نہیں، غلط، یہ جملہ غلط ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، تنگی کے بعد نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اگر آج ہم اور آپ پریشان ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ اسی کے ساتھ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ کب؟ جب ہم اللہ کا شکر بجا لائیں گے تب۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا ہے کہ تکفروا فإن اللہ غنی عنکم۔ اللہ پر دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے اگر تم ناشکری کرو گے نا تو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ تمہاری شکر گزاری اور تمہاری ناشکری کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں، اٹھے بیٹھے ہم الحمدللہ کہیں، ہماری دکان اچھی چل رہی ہے تو الحمدللہ کہیں، نہیں چل رہی ہے تو الحمدللہ کہیں۔ اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ اللہ جو ہے بندوں کی ناشکری سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ناشکری سے راضی نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا ہے۔
وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، لیکن اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو میں تم سے راضی نہیں ہوں گا، لیکن اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے میرے بھائیوں، کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ انسان جب بھی کھائے، جب بھی پیے، جب بھی ایک نوالا کھائے، جب بھی ایک گھونٹ پانی پیے تو وہ انسان اللہ کا شکر بجا لائے، الحمدللہ کہے۔ اللہ اکبر، صرف زبانی شکر بجا لانے سے کام نہیں چلے گا، پھر آپ جو ہے اٹھے بیٹھے الحمدللہ کہنے لگے اور بولے کہ ہو گیا نہیں۔ زبانی شکر تو ہے ہی ہے، بدنی شکر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اگر آپ کو نعمتوں سے نواز رہا ہے تو آپ اللہ کی عبادت بجا لائی۔ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت بجا لانے والے ہو تو گویا کہ شکر گزاری کے اندر عبادت بھی داخل ہے، ہم کو اور آپ کو عبادت بھی کرنی پڑے گی۔ صرف ایک گھونٹ پانی پیے الحمدللہ کہہ لیے، ڈیکار مارے الحمدللہ بولے اور ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا تو نہیں ہوگا۔ ویسا رہا تو کیا بھی نہیں، سب جنت کے اندر چلے جاتا۔ الحمدللہ کہنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اور آپ کو اللہ کی عبادتیں بھی بجا لانی پڑیں گی۔ دیکھ لیجیے اللہ کے صفت، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اللہ نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ تم میری شکر گزاری کرو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو لگے ہاتھوں ایک قیمتی بات بتلا دیتا ہوں۔ اب کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے، اس کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے کیسے بنیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، ذرا غور سنیے، بہت آسان طریقہ ہے اس کا۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائے اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ناشکری سے بچیں، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اور اس بات اور یہ طریقہ جو ہے خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائے اور ناشکری سے بچیں، تو ہم کو اور آپ کو ہمیشہ یہ کرنا ہے، دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا ہے۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے، آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اگر آپ کو 500 روپیہ ڈیلی کما رہے ہیں، مہنگائی بہت ہے، وہ اپنی جگہ ہے، تو آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیے جو بے روزگار ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیو، آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیے جو بے روزگار ہیں، آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم اور آپ 500 روپیہ کماتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جو انسان ہمارا ساتھی جو 1000 روپیہ کماتا اس کی طرف دیکھتے ہیں، ہاں کیا بھی نہیں کرتا با، 1000 روپیہ کماتا ڈیلی، چپکے جاتا آتا 1000 روپیہ لے کر کے جاتا، تو انسان کیا کرے گا؟ گلے شکوے کرے گا۔ اللہ سے انسان، ایسا انسان جو ناشکری کرتا نا، اللہ سے بدظن ہو جاتا ہے، اللہ سے وہ انسان شاکی ہو جاتا ہے، اللہ مجھے کیا نہیں دے رہا۔ اور ایسا میں نے خود سنا، ایک نوجوان جو اب نمازوں سے دور ہو گیا، رمضان میں، کبھی رمضان میں بہت دن ہو گیا، تقریباً 7-8 سال ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا، وہ انسان میرے سامنے میں آ کے سوال کر رہا کہ مولانا میں توحید والا ہوں، میں اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھا ہوں، لیکن میری جو حالت ہے بہت ٹائٹ ہے، میں بہت کم کماتا ہوں، اور ایک انسان ہے، مشرک ہے، کافر ہے، نہ نماز پڑھتا، نہ اسے اللہ معلوم، نہ رسول معلوم، لیکن وہ انسان لاکھوں روپیہ کما رہا ہے، یہ کیسے؟ دیکھیے ناشکر گزار ہوا کہ نہیں ہوا؟ حالانکہ وہ انسان بھی کما رہا ہے، چاہے وہ کم ہی صحیح، 7,000 8,000 10,000 ہی صحیح، لیکن وہ انسان جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو وہ انسان ناشکری کرتا ہے۔ انسان اللہ کے نظر میں اللہ کو انسان برا ٹھہراتا ہے، جو انسان اپنے سے اوپر دیکھتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں تو ہمیشہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اور یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ دیکھو تم ہمیشہ جو ہے اپنے سے نیچے کے والے کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو۔ جی ہاں، ہر انسان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اگر کوئی انسان
10,000 کما رہا ہے تو وہ 5,000 والے کی طرف دیکھے. اگر کوئی انسان 50,000 کما رہا تو وہ انسان 25,000 کمانے والے انسان کی طرف دیکھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو, اوپر والوں کی طرف نہ دیکھو. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اگر تم ایسا کرو گے تو بہت ممکن ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو گے. اللہ اکبر. بہت ممکن ہے, قریب ہے کہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ گے. اور دیکھیے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے اگر آپ ایسا کریں گے تو. اگر ہم اور آپ ایک وقت نہیں کھاتے ہیں تو چیخنا چلانا شروع کر دیتے. یاد کیجئے ذرا, ہم سے نیچے کون ہے؟ فلسطین والے ہیں. کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کے نعمت کا شکر بجا لائیں گے. یہ کام تو ہم اور آپ کرتے نہیں, ہمیشہ جو ہے وہ کام کرتے جو نہیں کرنی چاہیے. آئیے میں آپ کو ایک قول سناتا ہوں. حضرت عون بن عبداللہ کا ہے. حضرت عون کہتے ہیں کہ میں نے مالداروں سے دوستی کی, پیسہ والوں سے دوستی کی, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. میں پریشان رہنے لگا, میری چین و سکون ختم ہو گئی, ہر وقت میں پریشانی کے اندر تھا. لیکن جیسے ہی میں نے غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تو مجھے اطمینان و سکون مل گیا, مجھے دلی سکون مل گیا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب میں بے چین تھا مالداروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے, تو جب میں بے چین تھا میری نیند اڑ گئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ میری جو سواری ہے وہ بہت ہی حقیر ہے ان کی سواری کے مقابلے میں. ان کی سواری میری سواری سے اچھی ہے. پہلے تو گدھے وغیرہ پر چلا کرتے تھے نا, سواری کیا کرتے تھے. اور میرے جو کپڑے بہت حقیر ہیں ان کے کپڑے کے سامنے میں. ان کے کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاک, میرے کپڑے پھٹے پرانے, تو میں بڑا پریشان رہتا تھا. لیکن جب میں غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا, اپنے سے نیچے والے انسان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا, تو میں خوش رہنے لگا. دیکھیے, تو اگر ہم اور آپ یہ کریں گے نا تو اللہ ہم سے راضی ہوگا, اللہ ہم سے خوش ہوگا. میرے بھائیوں, آئیے اسی کے اندر اور ایک چیز ہے, اب یہ سلسلہ باقی ہے, آخری بات سن لیتی ہیں. یہ بہت ہی اہم بات ہے میرے بھائیوں. ہم اور آپ جو ہے ان ساری چیزوں کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں, تبھی ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے, ورنہ ہماری کمائی بھی جاتی رہے گی. ابھی آپ نے یہ سنا کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان اللہ کا شکر بجا لائے اور اللہ کی ناشکری نہ کرے, کیونکہ ناشکری اللہ کو ناپسند ہے. اسی کے اندر اور ایک چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے اور ایک چیز ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. وہ کیا ہے؟ کہ نعمت کو چھپانا اللہ کو ناپسند ہے, اور نعمت کا اظہار کرنا اللہ کو پسند ہے. جی ہاں, سن لیجیے ذرا غور سے. نعمت کو چھپانا اللہ کو ناپسند ہے, اور نعمت کا اظہار کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. کیسے؟ کہ اگر اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے, مال اور دولت سے نوازا ہے, تو آپ بغیر فضول خرچی کے, بغیر لوگوں کو حقیر جانے, بغیر جو ہے تکبر کے, گھمنڈ اور غرور کے, آپ اللہ کی نعمت کا اظہار کر سکتے ہیں. یاد رکھ لیجیے, اگر اللہ نے آپ کو پیسہ سے نوازا ہے تو آپ عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنیے, لیکن تکبر نہیں, لیکن فضول خرچی نہیں, لیکن لوگوں کو حقیر سمجھنا نہیں. اور اگر اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے لیکن آپ جو ہے اس نعمت کو چھپاتے ہیں, ہر چیز ہے آپ کے پاس, میرے پاس کیا بھی نہیں, کھانے کو مر رہا ہوں. ایسے لوگ ہیں اللہ نے بے شمار مال و دولت سے نوازا, لیکن آپ دیکھیں گے تو چھپاتے رہتے, روتے رہتے کہ کیا بھی نہیں ہے میرے پاس با. تو یاد رکھ لیں, جو یہ کہے گا نا میرے پاس کیا بھی نہیں ہے با, تو اللہ اسے ویسا ہی کر دے گا, وہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا. اگر اللہ نے نعمت دیا ہے تو آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں, اس کو چھپائیے مت. لیکن لوگ چھپاتے ہیں. جو چیز رب کو پسند نہیں ہے وہی کام ہر معاملات میں لوگ زیادہ کرتے ہیں. ابھی آپ سنیں گے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے گا, مولانا ہم تو یہ کام بڑے شوق سے کرتے تھے, اور آپ بول رہے ہیں کہ اللہ کو ناپسند ہے. ایک ایک باتیں آنے والی, آپ اگلے خطبے جمعہ کے اندر پہلے سے حاصل رہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو, بے شک کہ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہے کہ اگر اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو انسان اس کا اظہار کرے, اور اللہ رب العالمین کو یہ بات بالکل ہی ناپسند ہے کہ یکرہ البؤس والتباؤس, کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرے, انسان اپنے آپ کو حقیر ظاہر کرے, انسان اپنے آپ کو غریب ظاہر کرے. کتنے ایسے لوگ ہیں معلوم, پیسہ رہتا ان کے پاس لیکن وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کرتے رہتے. یعنی لوگ سمجھنا کیا بھی نہیں ان کے پاس, لوگ ان کو 10 20 50 روپیہ دیتے رہنا. ایسے کتنے لوگ ہیں,
کہ بھائی بتلا رہے تھے کہ مولانا فلاں آدمی کو جانتے تھے؟ کہا میں جانتا ہوں. ارے مولانا اس کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی اس سے پیسہ مانگ کے دیکھے بولے گا میرے پاس کیا بھی نہیں. ایسے لوگ بھی رہتے، رکھ کر کے بھی چھپاتے رہتے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیسہ رکھ کر کے بھی قرضہ مانگتے رہتے، یعنی کہ ان کے پاس ہے سب کچھ ہے لیکن جو ہے پیسہ مانگتے رہتے، ذرا پیسہ دے دو، یعنی اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے رہتے. تو اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے، یاد رکھ لیجیے. اگر اللہ نے دیا ہے آپ اس کا اظہار کر سکتے، لیکن فضول خرچی نہیں، تکبر نہیں. آج مسلمانوں کو وہ فضول خرچی اور تکبر لے ڈوبی ہے، یاد رکھ لیجیے. کیا بولتے؟ مہنگے مہنگے شادیاں کر رہے، مہنگے مہنگے شادیاں کر رہے، خوب 1 سے 10 طرح کا پکوان بھی رکھتے. کیا بولتے؟ نہیں بھائی اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہم نہ دیا ہے، اور حدیث کے اندر ہے کہ نعمت کا اظہار کرو، تو ہم نعمت کھلا رہے ہیں. بھائی یہ تو ریاکاری ہے. اور خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم کھاؤ پیو، خوب کھاؤ پیو، اور اچھا سے اچھا لباس بھی پہنو اور صدقہ بھی کرو. یہ بھی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ اور غرور نہ ہو. اللہ اکبر. ریاکاری بھی نہیں، فضول خرچی بھی نہیں، اور تکبر اور گھمنڈ اور غرور بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. انسان اگر اچھا لباس پہن لیتا تو دیکھ لیجیے سب کو حقیر سمجھتا، میرے جیسا لباس کیا بھی نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے، میرے جیسے گاڑی پر تو کوئی سوار ہی نہیں ہوتا. کوئی مہنگے کار خرید لیا، بائک خرید لیا، تو اپنے علاوہ سب کو حقیر سمجھتا رہتا. انسان لاکھ روپیہ کے بائک پر سوار ہو، لیکن اس کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ سائیکل پر سوار ہونے والے انسان کو حقیر سمجھے. اور جو انسان ایسا کرے گا گیا ہو کام سے، ہلاک برباد ہوگا. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بتلاتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک انسان جو ہے ایک چادر پہنے ہوئے، قیمتی چادر پہنے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے اترا کر کے چل رہا تھا، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے چل رہا تھا. اللہ نے اسے زمین کے اندر دھنسا دیا، قیامت تک دھنستا جا رہا. اللہ کی پناہ. دیکھیے میرے بھائیوں، نعمت تو اللہ نے دیا تھا، بھائی اظہار کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے تکبر اور گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ چھین لے گا. اس لیے کہ یہ چیز اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین کو نعمت کا اظہار کرنا پسند ہے. اگر اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے تو آپ اظہار کیجئے، اور اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کو چھپائیے بھی مت. اس لیے کہ چھپانا اللہ رب العالمین کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور اگر آپ اس کا اظہار کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کا جو دشمن ہوگا وہ ذلیل اور رسوا ہوگا، لیکن اگر آپ غریبی فقیری ظاہر کریں گے تو بڑا خوش ہوگا. اچھا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور دوسروں کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے. ہاں تو آئیے سب سے آخر میں قیمتی نصیحت سن لیجئے. جب نعمت کی بات آ گئی ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ نعمت کا اظہار بھی ذرا سوچ سمجھ کر کے کیا کریں. نعمت کا اظہار بھی ذرا سوچ سمجھ کر کے، اپنی 2 آنکھ نہیں 4 آنکھوں کو کھول کر کے کیا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ جس کو نعمت سے نوازتا ہے، اللہ جس کو چھپر پھاڑ کر کے دیتا ہے. بہت ہی مشہور و معروف جملہ، اللہ جس کو دیتا ہے چھپر پھاڑ کر کے دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین جس کو نعمت سے نوازتا ہے اس سے حسد کی جاتی ہے، لوگ اس سے حسد کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے معاملات ذرا چھپا کر کیا کرو. تو وہ بھی کرنا ہے، اپنے معاملات کو چھپانا بھی ہے، اللہ کی نعمت کو دکھانا بھی ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار بھی کرنا ہے، لیکن ریاکاری، تکبر، لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. ابھی یہ سلسلہ باقی ہے. اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ جو ہے اور بھی بہت ساری قیمتی باتیں سننے والے ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا ناپسند ہے. تو آپ جو ہے پہلے سے حاضر ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہر اس کام کو اللہ ہم سب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. آمین. اور جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے اللہ تو ہم سب کو ان تمام کاموں سے بچا. آمین.